مدرسے میں پڑھائی ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے، جو بچے رہا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے، جو دین کا ماحول دھیرے دھیرے اس گاؤں کے اندر بنتا ہوا آ رہا تھا، آج سارے کے سارے ماحول ختم ہو گیا ہے۔ ذرا بتاؤ یہ بچے اگر پڑھیں تو یہ اپنی زندگی میں کوئی حافظ قرآن بنتا، کوئی عالم دین بنتا۔ ذرا بتاؤ میدان محشر میں اگر رب قدیر نے ان بچوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے اوپر علم دین سیکھنا فرض تھا، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ اگر ان بچوں نے ہمارے ان کمیٹی کے حضرات کا نام لے دیا یا رب قدیر یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہماری پڑھائی کو کبھی مکمل ہونے ہی نہیں دیا، تو بتاؤ کوئی جواب رہے گا اس وقت؟ اور یہ بچے نام لیں گے کیونکہ یہ ایک ظلم ہے ان کے اوپر کہ ان کو علم سے روکا جا رہا ہے، ان کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ان کو علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ بچے سوال کریں گے اور جواب تو دینا پڑے گا۔ دنیا میں تو خیر اب کوئی ایسا نہ کوئی سوال جواب کرتا ہو نہ کوئی زیادہ بولنا چاہتا ہو۔ دنیا میں کون کیا کرے، یہاں تو سب سیٹھوں سے ڈرتے ہیں، یہاں تو سب بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہاں تو سب تھوڑی بہت پاور والے لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو ڈرے آپ ڈرے۔ لیکن یاد رکھنا آج جو کر رہے ہیں نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بویا جائے گا وہی میدان محشر کے اندر کاٹو گے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى۔ تم جو ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی قیامت کے اندر دیکھو گے، اور جو ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی قیامت کے دن آپ کو دکھائی جائے گی، بتائی نہیں جائے گی کہ تو نے یہ کرا دے، اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ تو نے دنیا کے اندر کیا 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 ہے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ بچے کوئی دین کی طرف نہیں ہے، سب دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ساری اماموں کو اس بات پہ استعفا کر دیا جاتا ہے حضرت آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، حضرت آپ کی تقریر صحیح نہیں ہے، حضرت آپ کی آواز بلند نہیں ہے، حضرت آپ بہت چھوٹے سے قد کے ہیں، حضرت آپ کے سینے میں جان نہیں ہے، حضرت آپ کھانستے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان معاملات پہ امام حضرات کے استعفے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو چھوڑیے گا حضرت اذان 2 منٹ لیٹ کیوں ہوئی، حضرت آپ گھر سے اتنا لیٹ کیوں آئے؟ عجیب حال ہے یار۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو یہ ہماری عوام آج دین کا کام بھی نہیں کرنے دے رہی ہے۔ ذرا بتاؤ آنے والی زندگی، آنے والی سچویشن کس طرح کی آنے والی ہے؟ جس طرح سے یہ وقت گزر رہا ہے ذرا بتاؤ آنے والا وقت کتنا زیادہ بھیانک آنے والا ہے، کتنا زیادہ خطرناک وقت آنے والا ہے۔ اگر ہماری اولاد اگر آج علم حاصل کر لے گی تو انشاءاللہ ان کی آنے والی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن آج کوئی پرواہ نہیں ہے، آج کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جو دین کا کام کر رہا ہے آج دین کا کام نہیں کیا جا رہا۔ یاد رکھنا اگر امام حضرات کا دل دکھائیں گے، ایک بات بتاؤ نماز جنازہ بھی تو پھر وہی امام پڑھائے گا نا۔ بھائی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نماز کون پڑھاتا ہے؟ اسی مسجد کا امام پڑھاتا ہے۔ مان لیجئے کوئی اتنا زیادہ ٹارچر کرنے والے شخص ہیں، جب انہی کے سامنے مسجد کے امام کے سامنے ہی ان کا انتقال ہو جائے اور مسجد کے امام کے سامنے جب مسجد کے امام صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے تمہاری میت سامنے رکھی، ہاتھ اٹھا کر کے اتنا کہہ دے رب قدیر یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے دن و رات ستایا ہے، رب قدیر اس کو بخشنا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی مسجد کے امام نے دعا کر دی تو بتاؤ کون ہے ہمیں بچانے والا یار؟ میت سامنے رکھی ہو اور امام صاحب اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے رب قدیر یہ وہ شخص ہے جس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اگر دعا کی جگہ انہوں نے بد دعا کر دی تو اس کا انجام بھی نہیں سوچ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے قبر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، اس چیز کا کوئی ملال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را دین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو قابل بنائیں، ان کو کامیاب بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں۔ اللہ اکبر۔
اگر کوئی امام صاحب دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیجئے گا، آپ ان کی عزتیں کیجئے، ان کی خدمتیں کیجئے گا، دیکھنا انشاءاللہ قبر بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، حشر بھی ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، آج اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، آج اس طرح کی سوچ نہیں رہی، آج اس طرح کے کردار نہیں رہے، آج اس طرح کے گفتار نہیں رہے۔ کوئی بھی امام صاحب کو آگے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، اور آج حد تو یہ آ گئی ہے اللہ اکبر کہ امام حضرات کو اب جان سے بھی ہماری قوم نے مارنا شروع کر دیا۔ بہت سارے امام حضرات کو ہماری اس قوم نے جان سے بھی مار دیا ہے۔ یار اب تو اتنا زیادہ ظلم اپنے مسجد کے امام کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ذرا بتاؤ، مسجد ساری بارگاہوں میں، ساری دنیا کی بارگاہوں میں سب سے بڑی بارگاہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، سب سے بڑی عزت کی جگہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ ایک بات ذرا بتاؤ، جس گھر کا امام ہو، جو اللہ رب العالمین کے گھر کا امام ہو، تو کیا بتاؤ کیا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی امامت کے لیے کیا اس طرح کے شخص کو منظور کرے گا جو اللہ کو قابل قبول نہ ہو؟ نہیں۔ امام حضرات اپنے عہدے پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہو، نہ جانے اس کی کون سی ایک بات ایسی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جو اللہ نے اس کو ساری دنیا سے بچا کر کے، سارے عہدوں سے بچا کر کے اپنے گھر کا امام بنایا ہے۔ یار بتاؤ، امام حضرات کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں؟ یار ذرا بتاؤ، ہم لوگ اتنے گنہگار انسان ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم اس قابل ہیں کیا کہ ہم اللہ کے گھر کی امامت کریں؟ کیا ہم اللہ کے گھر کی خدمتیں کریں؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ نہیں۔ لیکن کوئی تو بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے کہ جو اللہ نے ہمارے تمام بھائیوں کو اپنے گھر کے لیے چنا ہے، مذہب اسلام کی لوگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور میں اپنے ائمہ حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی عزت سمجھیں، آپ اپنے وقار کو سمجھیں، آپ اپنے کردار کو سمجھیں، آپ اپنے گفتگو کو دیکھیں، آپ اپنے اوپر ہر چیز سے کام کریں، آپ اپنے معیار کو سمجھیں کہ آپ کس عہدے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم نے اس شخص کی یہ بے قدری کی ہے، آج ہم نے اس شخص کی یہ عزتیں کی ہے۔ کوئی بھی آگے امام صاحب کو کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن امام صاحب خاموشی کے ساتھ میں صبر کر لیتے ہیں کہ نہیں یار، میں اگر ان کو جواب دوں گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا، میری یہاں سے امامت ہٹ جائے گی، پھر پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا کہاں نہیں جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہو جاؤں گا۔ وہ امام صاحب مجبور ہو جاتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب زیادہ ہی ظلم ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، تو دل سے بد دعا تو ضرور نکلتی ہے۔ میں بھی اگر آپ کے اوپر ظلم کروں گا تو میں جو بھی ہوں اپنی زندگی میں، میرا مقام، میری عزت، میرا وقار، میرا علم جو بھی ہو، میں چاہے جو بھی ہوں، لیکن اگر میری طرف سے آپ کا دل دکھے گا تو آپ کے دل سے میرے لیے دعائیں نہیں نکلیں گی، اور اگر دعا نہیں نکلے گی تو جب میرا خیال آپ کو آئے گا نا تو آپ کے دل سے میرے لیے بد دعائیں نکلیں گی۔ یار اللہ اکبر۔